نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين الہی آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 19 میں بات ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، آنکھوں کی خیانتوں سے بھی واقف ہیں۔ تو ایک ساتھی نے آج یہ بڑا پیارا امام ابن القیم رحمہ اللہ کا کوٹ بھیجا ہے، Between the eyes and the heart there is a connection, which means that the one is affected by the other, and if one of them becomes good, the other will also become good, and if one becomes corrupt, the other will become corrupt. امام ابن القیم کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں اور دل کے بیچ میں ایک تعلق ہے اور ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک صحیح حالت میں ہے، اصلاح کی حالت میں ہے، تو دوسرا بھی ہوگا، یعنی اور اگر دل خراب ہوگا تو آنکھ بھی خراب ہوگی۔ If the heart becomes corrupt, the gaze will become corrupt. دل اگر گناہ کی کیفیت میں یا اللہ کی نافرمانی کی کیفیت میں کرپٹ ہو جاتا ہے نا، اس کا ایک فوراً سائیڈ افیکٹ سمجھ لیں کہ آنکھ بھی کرپٹ ہو جاتی ہے، یعنی نظر پھر نیچی نہیں رہتی۔ And if the gaze become corrupt, the heart will become corrupt. اور یہی چیز وائسی ورسا ہے، اگر آنکھ بری چیز دیکھتی رہے گی، اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ کیوں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ And if the gaze becomes corrupt, the heart will become corrupt. And similarly, if one is sound, the other will also be sound. اگر ایک اصلاح کی حالت میں بالکل صحیح سالم حالت میں ہوگا تو دوسرا بھی۔ تو دل اور آنکھوں کے کنیکشن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک تو اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت نام اور ڈفرینٹ کوالٹیز آ رہی ہیں۔ ایک چیز جو ہم یہاں پر نوٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت کے نام بہت ڈفرینٹ آ رہے ہیں۔ یوم القیامہ کے کچھ نام جو کہ قرآن پاک میں آئے ہیں: الحاقہ، ہو کر رہنے والی چیز، the inevitable reality۔ الساعہ، the hour، گھڑی یا پل یا گھنٹہ یا دن، ٹھیک ہے۔ الصاخہ، the deafening blast، وہ چنگھاڑ جو انسان کو بہرا کر دے۔ الطامۃ الکبریٰ، the greatest overwhelming calamity، سورۃ النازعات میں آتا ہے نا، اور یہ ان میں سے اکثر جو ہے یہ اینڈ کی صورتوں میں آپ کو زیادہ ملیں گے، مگر الساعات آپ کو سورۃ الانعام میں ملے گا جیسے۔ الغاشیہ، دی اوور ویلمنگ ایونٹ، ایسا واقعہ جو چھا جائے۔ القاریہ، الواقعہ، یوم الآخر، یوم الآزفہ۔ تو القاریہ the striking calamity ہے، الواقعہ the occurrence ہے، یوم الآخر the last day ہے، یوم الآزفہ the day that is approaching، جو قریب آ رہا ہے۔ یوم البعث سورۃ الروم میں آتا ہے، ٹھیک ہے، the day of resurrection، اٹھ جانے والا دن۔ یوم الطلاق آ چکا یہ سورۃ غافر میں۔ یوم التناد سورۃ غافر میں۔ یوم الجمع the day of assembly، جمع ہونے کا دن، سورۃ الشورى میں آتا ہے۔ یوم الحساب یہاں بھی آیا، ابھی سورۃ صاد میں بھی آتا ہے اور جگہ بھی، سورۃ مریم میں۔ اور اگر ہم ایک ایک اس نام کو نا ذرا محسوس کریں، یوم الحسرہ، حسرت کا دن، ریگریٹس۔ یوم الحق سورۃ نبا میں آتا ہے نا، یوم الحق the day of truth۔ یوم الخروج یعنی نکل آنے کا دن، چیپٹر 50۔ یوم الخلود ہمیشگی کا دن، ڈے آف اٹرنل لائف۔ یوم الدین سورۃ فاتحہ۔ یوم الفتح ڈے آف ڈیسیشن، فیصلے کا دن۔ یوم الفصل فاصلے ہو جانے کا دن، یعنی گروپس الگ الگ بٹ جائیں گے، ڈے آف سارٹنگ آؤٹ۔ یوم القیامہ بہت جگہ سورہ بقرہ سے سٹارٹ ہو کے وہ چلتا رہتا ہے۔ یوم الموعود وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا، پرومسڈ ڈے۔ یوم الوعید وہ دن جس سے ڈرایا گیا ہے، the day of warning۔ یوم الوقت المعلوم پیچھے آپ قرآن میں پڑھ چکے ہیں چیپٹر 15 میں، ڈے آف دا اپوائنٹڈ ٹائم، گھڑی جو طے کی جا چکی، سوری، یوم العصر
یعنی مشکل کا دن، ہارڈ ڈے. ملتا جلتا لفظ یوم عسیر، وہ بھی مشکل دن. یوم عصیب، عصیب عین سے اور صاد سے، ڈسٹریسفل ڈے. عصابت مشکل، عین سے. یوم عقیم، ڈے آف ڈیزاسٹر، تباہی کا دن. یوم لا ریب فیہ، آل عمران میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. A day about which there is no doubt. یوم لا بیع فیہ ولا خلال، A day on which there will be no mutual bargaining. کوئی آپس میں give and take نہیں ہو سکتا، لین دین نہیں ہو سکتی، اور نہ دوستی ہو سکتی. ولا خلال. یوم لا مرد لہ، چیپٹر 30، ایسا دن جس نے دوبارہ پلٹنا نہیں ہے. A day which no one can avert، کوئی اس دن کو لوٹا نہیں سکتا، پلٹا نہیں سکتا. اچھا، ایک تو جمع تھا نا پیچھے، ایک یوم مجموع بھی ہے 11th چیپٹر میں. A day where mankind will be gathered together، جب انسانوں کو تمام کو جمع کیا جائے گا. یوم مشہود، A day when all will be present، جب تمام گواہ موجود ہوں گے، جب تمام لوگ موجود ہوں گے. یوم نحس مستمر، چیپٹر 54، A violent day، ہلا مارنے والا دن، یا جس میں بہت تباہی ہوگی. تو اور بھی کئی نام ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ قیامت کے کتنے زیادہ نام بتائے گئے ہیں، سبحان اللہ. اور ہمیں اس سورہ میں بھی بہت سارے نام ملتے ہیں، اور ان ناموں سے کیفیتیں. اور ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر شروع ہو گیا، اور یہ شروع ہوا ہے جی آیا نمبر 22 سے. آیا 24 میں فرعون، حامان، قارون تینوں کا ذکر ہے. مجھے کون آپ میں سے بتائے گا کہ یہ تینوں کس چیز کا آرکیٹائپ ہیں؟ کس چیز کی مثال ہیں؟ ایک ایک لفظ میں آپ بتا سکتے ہیں. جی آسیہ. تکبر کے. جی خدیجہ. فرعون، archetype for arrogance and oppression. شاباش. ظلم اور کبر کا ضرب المثل فرعون، بالکل ٹھیک. آگے. قارون کی ویلتھ کی وجہ سے. مال کی وجہ سے، مٹیریلزم، ویلتھ، شوئنگ آف، فلانٹنگ، ریاکاری مال کی، بالکل ٹھیک. حامان کیونکہ وہ کورٹیئر تھا، وہ وزیر تھا، تو انٹلیکٹ اور اس کا علم و حکمت، اور اس کی وجہ سے کہ یو تھنک یو ار دا ٹاپ، لیکن وہ ڈیزاسٹرس بالکل ہوتی. ٹھیک. وہ ضرب المثل ہے کہ اپنی انٹیلیجنس، ذہانت، دماغ کے استعمال کی وجہ سے کبر. یہ تین مثالیں جو ایک ہی آیت میں دی گئی ہیں، اس سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ کون شیئر کرنا چاہے گا؟ Why these three kinds of archetype؟ یہ جو تین طرح کی مثالیں دی گئی ہیں نا، کہ ایک اس چیز کی وجہ سے تکبر میں مبتلا، ایک اس چیز کی، ایک اس چیز کی، ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ ہی، گروپ ایک ہی ہے ایونچولی، مگر یہ ایک آیت میں جو بتایا گیا ہے، کیا اس کا وزڈم سمجھ آتا ہے؟ جی سعدیہ. جی the human preference for such things and falling and being impressed by these things. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. جی ارم. یہ تینوں چیزیں جو ہیں، جو آپ کی ایمان کی راہ میں رکاوٹ بنے یا کبر پیدا کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر تینوں کو تین مثالیں ایک آیت میں دی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اب سعدیہ بہت قریب بات کر رہی تھی، وہی چیز ہے تقریباً. جی تنویر. رب تعالیٰ کے ہونے پہ یقین نہ ہونا، ایک ہونے پہ یقین نہ ہونا، that allows for the humans to stray and to have enough confidence in themselves. اور لوگوں پہ، بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. فوزیہ. اگر انسان کے پاس بہت زیادہ علم یا دولت یا مال ہے اور طاقت ہے، تو اس کے اندر زیادتی کرنے کی یا کوئی بھی اس کو مس یوز کرنے کی ایک وہ پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر نیچرلی. میں شاید ایکسپلین نہیں کر پا رہی، مجھے جو سمجھ آیا. نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ردا آپ بتائیے. دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ساری چیزیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. مگر یہ تین طرح کی مثالیں کیوں دی ہیں، میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ لوگوں سے. اس لیے کہ یہ ہماری کمزوریاں ہیں. اپنی کمزوریاں چیک کریں. کوئی لوگ طاقت سے، کسی کے دنیاوی طور پہ بڑے اسٹیٹس پہ ہونے سے متاثر ہوتے ہیں، مال سے متاثر ہوتے ہیں، کوئی ذہانت سے متاثر ہوتے ہیں. اچھا، اس میں حسن کا مثلا یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں اوور لیپنگ ہیں.
خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، خدا جب مال دیتا ہے تو حسن بھی آ ہی جاتا ہے. دیر کین بی ملٹیپل تھنگس. اچھا مال ہوتا ہے تو ایک سرٹن کائنڈ آف ایجوکیشن بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں، وچ مینز آپ کی ایک خاص طریقے کی گرومنگ ہو جاتی ہے، آپ خاص طریقے سے بات کرتے ہیں، آپ خاص زبانوں میں بات کرتے ہیں. اگر آپ کو اچھے کالجز اسکولز میں ماحول میں ایکسپوجر ملا ہے تو آپ کی ذہانت اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، انہیرنٹ بھی ہوتی ہے، مگر اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں نا. یہ ہم ہر وقت اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہم اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کو ایجوکیشن کی یہ اپرچونٹی ملی، دوسرے کو یہ اپرچونٹی ملی، مجھے بچے میں واضح فرق نظر آ رہا ہے. یا اس کے دوست اور ماحول ایسا تھا، اس کا دوست اور ماحول ایسا تھا، مجھے واضح فرق نظر آ رہا ہے. ایک بچہ ابراڈ چلا گیا، وہ جب 3 سال وہاں رہ جاتا ہے اس کے بعد آپ اسے دیکھتے ہیں، آپ کو فرق پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اپنی اولاد میں بھی. ایونچولی یہ اوور لیپنگ چیزیں ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح کے انسان کو اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ تم خود کو چیک کرو، تمہاری کمزوری کیا ہے، تم کس چیز سے امپریس ہوتے ہو. تو اس کو ہمیں بہت اہم ہے کہ ذہن میں رکھنا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.